اللہ پاک کے فضل و کرم سے اس محفل کا انعقاد زیر سرپرستی حاجی سعید تاج صاحب جو کہ ہمارے درمیان موجود ہیں اور نئی تاج صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی ہے اور بڑی سعادت کی بات ہے. اور ان کے ساتھ پروفیسر اکرم مرک صاحب تشریف فرما ہیں اور ہم سب حاضرین اور مہمان گرامی کو ایک دفعہ پھر دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. باقاعدہ طور پر آج کی اس محفل کا آغاز اللہ پاک کے پاک کلام سے اور میں تلاوت کے لیے ملتمس ہوں گا مرکزی جامع مسجد تاج کے امام صاحب ہمارے محترم خطیب جناب قاری عابد حسین کیلانی صاحب سے کہ وہ آئیں اور اللہ پاک کے پاک کلام سے ہمارے دلوں کو منور کریں. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم يا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ راجہ صاحب یہ تھے ہمارے محترم عزت مآب قاری حافظ حسین کیلانی صاحب۔ اس محفل کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یقیناً ہم سب لوگ ثواب، نجات ٹھیک ہے اور جنت کے متلاشی اور متمنی ہیں، ماشاء اور اس محفل میں حاضر ہونے کے بعد ہم بے شک انتہائی مبارکباد کے حقدار ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اپنے محبوب کی محفل میں منتخب کیا اور یہاں آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ بہت خوب، بہت خوب جی، آپ سب لوگ میرے سمیت انتہائی مبارک کے حقدار ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اب میں اپنی اس محفل کے ڈیکورم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور آپ کے انتہائی قیمتی وقت کو اور قیمتی بناتے ہوئے سلسلے کو آگے بڑھاؤں گا، اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں التماس کروں گا جناب قاری سیف الرحمان صاحب سے کہ وہ مائک پر تشریف لائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے پھول نشاور کریں اور اس فضا کو اور پرنور بنائیں۔ اتھے نہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ راستے صاحب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، ہم محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، اور انگوٹھی مدینے سے لے آئے ہیں اور نگینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں، بہت پچھتا رہے ہیں جو مدینہ چھوڑ آئے ہیں، اور مجھے معلوم ہے کہ خوشبو کدھر سے آئی پھولوں میں، میرے آقا گلشن میں پسینہ چھوڑ آئے ہیں، صلی اللہ دا حکم ہے کہ سب نو سنا دیو، انجدہ پڑھو درود مدینے پہنچا دیو، مل کر پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے
شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا بس سجادت سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں مل گئی عظمتیں رفعتیں برکتیں کوئی سی جی کو فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله حضور پیر سید میر علی شاہ صاحب کا بڑا مشہور کلام اس کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر سبحان اللہ 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 اج سکھ مترا دیو دھیری
مکھ چند بدر شانی مکھ چند بدر متھے چمکتی لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھر مستانی مخمور اکھیں مد بھریاں سبحان اللہ 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 ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے میرے علی کتھے تیری ثنا گستاخ اکھیں کتھے جا سبحان اللہ 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 سبحان جزاک اللہ قاری عابد صاحب ہدیہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ سب لوگ کی کماتوں کی نظر کر رہے تھے انشاءاللہ جو ہم اپنی محفل کے اختتام کی طرف بڑھیں گے اس محفل کا رنگ و روح اور نور اور بڑھتا جائے گا یقیناً ہم لوگ خوش قسمت ہیں ہمارے درمیان علم و دانش کے خزانے موجود ہیں جس میں آپ کے سامنے پروفیسر اکرم صاحب تشریف فرما ہیں اور اسی طرح دوسری ہستیاں بھی ہمارے درمیان موجود ہیں ٹھیک ہے میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک مرتبہ خیر التماس کروں گا آپ کے سامنے فضاؤں میں نور کے لفظوں کی مہک اور خوشبو بکھیرنے کے لیے آپ کے نعروں کی گونج میں تشریف لاتے ہیں محمد نہاد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ
جدا جگ پر بالائے یارو جدا جگ پر بالائے جدا جگ پر بالائے جدا جگ پر بالائے مقدر جگہ حضور آ گئے مقدر جگہ حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے جسے کوئی مولا لگاتا تھا اس کو جسے کوئی مولا لگاتا تھا اس کو جسے کوئی مولا لگاتا تھا اس کو گلے سے لگانے
گج وج کے منانا ہے جشن میلاد سب مل کے پڑھیے جشن میلاد عطا گج وج کے منانا ہے پیار دائر رشتہ پیار دائر رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد عطا گج وج کے منانا ہے تے منگنا کی رب تو ان تھوڑنی کوئی لوگو مال تے دولت دی سانو لوڑنی کوئی لوگو منگنا کی رب تو ان تھوڑنی کوئی لوگو مال تے دولت دی سانو لوڑنی کوئی لوگو مل گیا پیار ہوتا مل گیا پیار ہوتا کی ہور کمانا ہے مل گیا پیار ہوتا کی ہور کمانا ہے جشن میلاد عطا گج وج کے منانا ہے جشن میلاد عطا گج وج کے منانا ہے پیار دائر رشتہ ہر سال نبھانا ہے جشن میلاد عطا گج وج کے منانا ہے سبحان اللہ. یہ تھے جناب قاری محمد ریحان قادری صاحب. میری تمام معزز اور محترم شناخوان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش ہے کہ اس خوبصورت اور پرنور محفل کے ڈیکورم کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اور ہم سب کے قیمتی وقت کو اور قیمتی سمجھتے ہوئے اپنی حاضری 10 سے 15 منٹ میں مکمل کریں. میں آپ کا بڑا مشکور اور شکریہ. اب اس معاملے کو جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ ہم لوگ خوش قسمت ہیں کہ ہمارے درمیان بڑی بڑی ہستیاں موجود ہیں, علمی خزانے موجود ہیں. ان خزانوں میں سے میں آپ کے سامنے دعوت دینے لگا ہوں ایک ایسے علمی شخصیت اور دانشور کو جو اپنے الفاظ سے علمی, دینی اور ادبی لفظوں کی مہک ہماری سماعتوں کو ہدیہ کریں گے. آپ کے نعروں کی دھن میں تشریف لاتے ہیں جناب عتیق انور راجہ صاحب. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, جشن عید میلاد النبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر محمد اکرم برک صاحب, سعید احمد تاج صاحب اور مسجد انتظامیہ کا کہ اس خاص رات کچھ الفاظ مجھے کہنے کی اجازت دی. میرا تعلق نوائے وقت کالم لکھتا ہوں, میں شاعری کرتا ہوں اور اسکول کالج یونیورسٹی سے لے کے ہر علمی ادبی حلقے میں بات کرتا ہوں اور ریڈیو پہ ٹی وی پہ. لیکن آج اس محفل میں آ کے بات کرنا یہ ایک الہی بہار ہے. آج میلاد کی شام ہے ماشاءاللہ, اور میں کل سن رہا تھا پروگرام, مجھے بلکہ ایک ڈاکٹر صاحب پرسوں ایک بندے کا فون آیا, وہ کہتا ہے آپ لکھتے ہو, بڑی دور سے آپ کا نمبر لیا ہے, آپ لکھو کہ سرکار کی ولادت تو 9 ربیع الاول کو ہوئی تھی,
یہ 12 کو منا رہے ہیں۔ میں نے کہا یار 9 کو ہوئی تھی یا 12 کو ہوئی تھی، یہ تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ کرم ہو گیا۔ جب کرم ہو گیا تو اس بات کو کیا دیکھنا کہ 9 کو ہوا کہ 12 کو ہوا۔ میں نے کہا میں میلاد، اگر میلاد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھنا ہے، اگر میلاد ان پہ درود بھیجنا ہے، اگر میلاد بڑوں کا احترام کرنا ہے، اگر میلاد چھوٹوں سے محبت کرنا ہے، اگر میلاد سچ بولنا ہے، تو میں تو روز میلاد کرتا ہوں۔ میرا یہ یقین ہے، میرا یہ ایمان ہے۔ میں نے کہا کہ میں بڑی جگہ پہ جاتا ہوں اور جہاں بھی جاتا ہوں میں یہ کہتا ہوں کہ میں سال میں ایک دن منانے کا عادی نہیں ہوں، میں تو سارا سال میلاد مناتا ہوں، میں سارا سال درود پڑھتا ہوں۔ اور میں نے چند دن پہلے ڈاکٹر صاحب ایک کالم لکھا نوائے وقت میں نے کہا کہ مجھے یقین ہے کہ میرا اللہ مجھ پہ مہربان ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ مجھے توفیق دیتا ہے، روز اس کے حبیب پہ درود پڑھتا ہوں میں۔ اللہ نماز نہیں پڑھتا، اللہ روزے نہیں رکھتا، لیکن وہ کہتا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود پڑھتے ہیں۔ وہ پھر کہتا ہے ایمان والوں، وہ ایمان والوں کہتا ہے درود پڑھو۔ کبھی اللہ قرآن میں انسانوں اور جنوں کے گروہ بھی کہتا ہے، کبھی انسان بھی کہتا ہے، لیکن درود کی باری آئی تو کہتا ہے ایمان والے پڑھو۔ تو یہ اللہ کا بڑا خاص کرم ہے کہ اس نے روز توفیق دیتا ہے کہ درود پڑھو۔ اور اللہ کا کرم ہے، میں نے اپنا طرف سے لکھا کہ میرے ماں باپ مجھ سے راضی ہیں۔ آج ہم میلاد تو مناتے ہیں، لیکن میں ایک چیز، ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ایک بڑے علمی ہیں، ان کے سامنے بات کرنا بڑا ڈر لگتا ہے کہیں پکڑے نہ جائیں، لیکن میں کہتا ہوں کہ ہم میلاد تو منا رہے ہیں، ہم روز محفلیں تو سجا رہے ہیں، لیکن ہم سرکار کی محبت کے تقاضے نہیں نبھا رہے۔ ہم سرکار کے نام پہ، ان کی عزت پہ مر مٹنے کو تیار ہیں، جو کہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، لیکن ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ جب پہلی وحی آئی تو سرکار غار ہرا سے جب گھر آئے تو اپنی ان کی شریک حیات جب وہ گھبرائے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا، یہ نہیں کہا کہ آپ غار ہرا میں عبادت بہت کرتے ہیں، آپ غار ہرا میں نفل بڑے پڑھتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں، آپ رشتہ داروں سے نرم رویہ کرتے ہیں، آپ بھوکوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ آج ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا ایک اچھے انسان کی خوبیاں جو سرکار نے ہمارے سامنے پیش کی ہیں وہ ہم میں کتنی ہیں۔ ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا تو سارے مانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں، سارے مانتے ہیں کہ آپ امانت دار ہیں۔ جن کافروں کی وجہ سے مکہ چھوڑا ان کی امانتیں آپ کے پاس تھیں۔ آج ہم میلاد تو منا رہے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ہمارا کردار اس سے بہت مختلف ہے۔ جب تک ہم عملی زندگی میں اپنے رویے نہیں بدلتے، جب تک ہم عملی زندگی میں اپنے طور طریقے نہیں بدلتے، میں نے ایک کالم میں لکھا تھا کہ جیب میں حرام کی کمائی ڈال کے ہم حلال گوشت ڈھونڈتے ہیں۔ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ اگر کمائی حرام کی ہے تو وہ حلال کا خریدا ہوا گوشت بھی حرام ہو جائے گا۔ اگر ہمیں محبت رسول ہے تو ہمیں اپنے روزمرہ کے اعمال افعال ان کو دیکھنا پڑے گا، ہمیں اپنے کردار کو دیکھنا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا، اور سچ سب سے پہلے خود سے بولنا پڑے گا، اپنے گھر والوں سے بولنا پڑے گا۔ ہم برادری میں شریکے میں اپنا نام بنانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، قرض لیتے ہیں، اور پھر ایسی دلدل میں اتر جاتے ہیں کہ ہمارا کردار، ہمارا رویہ لوگوں کے لیے ایک عبرت بن جاتا ہے۔ تو محبت رسول کے تقاضے یہ ہیں کہ ہم اپنی زندگیاں سرکار کے اسوہ پہ گزارنے کی کوشش کریں۔ ہم کوشش کریں کہ جو کام آپ نے کر کے دکھا دیے ہیں وہ ہم کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے ٹائم کا بھی احساس ہے تو میں اس کو جلدی وائنڈ اپ کرتا ہوں۔ کوشش میلاد، میں نے کہا کہ ہم ہر روز مناتے ہیں، ہمیں منانا چاہیے بھی۔ یہ اللہ کا اتنا بڑا کرم ہے کہ آپ پوری انسانیت کے لیے فخر کا باعث ہیں، اور جن سے محبت بندہ کرتا ہے، میری ڈاکٹر صاحب سے تو محبت ہے نا، تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان جیسا بننے کی کوشش کروں۔ میری اگر سید تاج صاحب سے محبت ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کی طرح کام کرنے کی کوشش کروں۔ اور جن کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ تمہیں تمہاری ماں، تمہارے باپ اور تمہارے سب سے عزیز ہو جائیں تب ایمان مکمل ہوتا ہے، تو ہم ان کے لیے ان کی طرح بننے کی کوشش نہیں کر رہے، عملی زندگی میں نہیں کر رہے۔ ہم نعت پڑھ رہے ہیں، ہم محفلیں سجا رہے ہیں، لیکن ہماری عملی زندگیاں بہت دور ہیں۔ آج کل فرانس میں ایک واقعہ ہوا ہے، یہ واقعہ ہوتے رہتے ہیں،
لیکن جس کا ذکر اللہ بلند کرے اس کا ذکر کم نہیں ہو سکتا. وہ صرف ہمیں تکلیف دیتے ہیں. ورفعنا اللہ کا ذکر، جس کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا اس کا ذکر کوئی اور کم نہیں کر سکتا. لیکن ہم نے کرنا کہ میں نے بڑا حیران ہوں کل پرسوں سے ڈاکٹر صاحب کہ ترکی نے فرانس کی چیزیں بند کر دی، بنگلہ دیش نے کر دی، پاکستان نے کر دی، عرب ملکوں نے کر دی. کیا ہم سب اتنے نکمے ہیں کہ اپنی ضروریات کی چیزیں، وہ چیزیں جو ہمارے لیے ضروری بھی نہیں ہیں، تو فرانس سے ہمیں آٹا نہیں آتا، چینی نہیں آتی، گھی نہیں آتی، وہ چیزیں جو جن کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے وہ ہم ان سے منگوا رہے ہیں. کیوں منگوا رہے ہیں؟ اس لیے کہ میڈ ان پاکستان یہ ہمارا اپنا جو ہے نا چیز، اس پہ ہمیں اعتبار نہیں ہے. کوشش کریں کہ اپنے رویوں میں، اپنے کام کاج میں، اور جو آپ جہاں پہ ہیں آپ ایماندار ہو جائیں. یقین اللہ پہ کر لیں. اللہ پاک، میرا یہ بھی یقین ہے کہ اللہ اگر ہماری نماز میں، ہمارے روزے میں، ہمارے حج میں کوئی کمی رہ گئی اللہ معاف کر دے گا. مجھے یقین ہے کہ اللہ کہتا ہے میں نے 1000 رات کا ثواب لکھا ہوا ہے. مجھے یقین ہے مجھے اللہ نے کہیں نہ کہیں ثواب دے دیا ہے. آج میں دنیا دار ہوں، بڑا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، لیکن میں معصوم بھی تھا، چھوٹا بھی تھا. مجھے یقین ہے وہ کہتا ہے نا میں نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، تو اس نے بخشنے کے ہمیں 1000 بہانے رکھے ہوئے ہیں. وہ اس نے ابھی ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے جمعے کو کہ سرکار نے ایک دعا رکھ لی ہے کہ احمد تک کے لیے، وہ ہماری بخشش کے لیے اللہ پاک نے سرکار کو وہ دعا بھی دے دی. اور اس نے کہہ دیا کہ ایک نماز پڑھتے ہو اور مسجد میں آتے تو 27 نمازوں کا ثواب ہے. صرف یہ 27 نمازوں کا ثواب دینے کا ہمیں کیا مطلب ہے؟ جو میں سمجھا ہوں وہ اللہ کہتا ہے کہ آپس میں مل جاؤ، ایک دوسرے کا حال جاننے کی کوشش کرو. صرف وہ ہمیں گھر سے مسجد میں سے نہیں بلا رہا ہے کہ ایک دوسرے کے واقعی حال ہو جاؤ، لیکن ہم مسجدوں میں نمازیں پڑھ کے بھی ایک دوسرے کے دکھ درد کو، خوشی غمی کو نہیں سمجھ رہے. یہ بڑا ضروری ہے. اگر ہم نے دنیا میں مقام بنانا ہے تو اس کے لیے ہماری اعلیٰ اخلاقیات، اقدار، روایات کو فروغ دینا پڑے گا. ہمیں سچ بولنا پڑے گا اور ہمیں یقین اپنا جو ہے نا پکا کرنا پڑے گا. یقین جتنا ہمارا پکا ہوگا ہماری منظریں اتنی آسان ہوں گی. میں تھوڑی بہت شاعری کرتا ہوں. کل ہی مجھ پہ کرم ہوا، میں نے کچھ لفظ لکھے نعت کے، اگر کہے تو میں پیش کر دوں. ماشاءاللہ. رحمت رب دی میرے گھر بار تے ہے، رحمت رب دی میرے گھر بار تے ہے، سینے وچ دروداں دی مہکار تے ہے. لوکی مینوں بھی ہن چاہن لگ پے نے، لوکی مہربانی، لوکی مینوں بھی ہن چاہن لگ پے نے، میرے اتے خاص مہر سرکار تے ہے. میں سونے دے شہر تو ہو کے آواں، میں سونے دے شہر تو ہو کے آواں، وچ حیاتی اس لئی بہار تے ہے. سونا راضی تے سمجھو رب راضی ہے، سونا راضی تے سمجھو رب راضی ہے. رب نو اپنے سونے دا اقرار تے ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق. ایک دن میں بھی جاساں شہر مدینے نو، ایک دن میں بھی جاساں شہر مدینے نو، یار عتیق اے مینوں بھی اعتبار تے ہے. بہت شکریہ. کہ سرکار کہاں ہے، پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے، اور سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. بلند آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ. پوچھیں گے سبھی حشر میں کہ سرکار کہاں ہے، سرکار پکاریں گے گناہگار کہاں ہے. اور پروانہ جنت لیے پھرتے ہیں فرشتے کہ اولاد پیغمبر کے وفادار کہاں ہے. پڑھ لیں ایک بار صلی اللہ علیہ یا
वसल्लम अलैका या। बड़ी मुख्तसर सी हाज़री इंशाअल्लाह अज़ीज़। उसके बाद प्रोफेसर साहब उनका बयान होगा। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह मिलकर हाज़री पेश करेंगे। हाँ, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बान पर आया नहीं। पढ़ ले, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के, कुर्बान मैं उनकी बख्शिश के मकसद भी ज़बान पर आया नहीं। बिन मांगे दिया और मांगे दिया और ना दिया। ईमान मिला उनके सदके, कुरान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके, रहमान मिला उनके सदके। वो क्या है जो हमने पाया नहीं, वो क्या है जो हमने पाया नहीं। बिन मांगे दिया और पढ़ ले सभी। बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया। और दिल भर गए मंगतों के, लेकिन देने से तेरी नियत ना भरी कि जो आया उसे भर भर के दिया, जो आया उसे भर भर के दिया। महरूम कोई लौटाया नहीं, महरूम कोई लौटाया नहीं। बिन मांगे दिया और इतना दिया, बिन मांगे दिया और इतना दिया। उनका तो शियार करीमी है, माइल बकरंगी रंगते हैं कि जब याद किया ऐ सल्ले अला, जब याद किया ऐ सल्ले अला, जब याद किया ऐ सल्ले अला। हो आगी गए तड़पाया नहीं, हो आगी गए तड़पाया नहीं। बिन मांगे दिया और इतना दिया कि दामन में हमारे समा नहीं।
الحمد لله رب العالمين أرحم الراحمين الذي أرسل حبيبه رحمة للعالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وعترته وجميع أمته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم. صدق الله مولانا العظيم. من قبلها طبت في الظلال وفي مستودع حيث يخسف الورق ثم هبطت البلاد لا بشر أنت ولا مضغة ولا علق بل تركب السفينة وقد ألجم نسرا وأهله الغرق وأنت لما ولدت أشرقت الأرض وضاءت بنورك الأفق فنحن في ذلك الضياء والنور وسبل الرشاد نخترق وردت نار الخليل مكتتما وأنت في صلبه كيف يحترق. الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، یہ دل کا نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے. سانسوں میں مہکتی ہے مناجات کی کلیاں، کلیوں کے کٹوروں پہ تیرا نام لکھا ہے. آیات کے جھرمٹ میں تیرے نام کی مسند، لفظوں کی انگوٹھی میں نگینہ سجڑا ہے. اترے گا کہاں تک کوئی آیات کی تہ میں، قرآن تیری خاطر ابھی مصروف ثنا ہے. اب اور بیان کیا ہو کسی سے تیری مدحت، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے، یہ کم تو نہیں ہے کہ تو محبوب خدا ہے. نہایت واجب الاحترام، بہت ہی خوبصورت اور انتہائی قابل قدر ہمارے شہر گوجرانوالہ کے ہی نہیں بلکہ ہمارے ملک پاکستان کے عظیم علمی فکری دانشور محترم جناب ڈاکٹر محمد اکرم ویرک صاحب زیدہ مجدہ عمائدین محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حاضرین و سامعین، اللہ رب العالمین کا شکر ہے جس نے ہمیں اس دور فتن میں بھی وہی ایمان عطا کیا ہے جو ایمان اس رب نے جماعت صحابہ کرام کو عطا کیا تھا. سنن نبی داؤد کی حدیث نمبر 3008 ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام، نام ہے عامر، قبیلہ ہے خدر، شہرت ہے کمال کے تیر انداز. کہتے میں اپنے شہر میں اپنے علاقے میں بیٹھا ہوا تھا
یکا یک رفیت لنا رأیاتن و الویتن، میرے شہر میں ہر کسی کے ہاتھ میں جھنڈوں کی بہار آ گئی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہر کسی کے ہاتھ میں جھنڈا ہے، بینر ہے، خیر مقدمی کتبات ہیں. میں سیاستہ سنن نبی داؤد کی روایت سنا رہا ہوں. کہتے ہیں جس کو دیکھو وہی جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے، جس کو دیکھو وہی جھنڈا اٹھائے ہوئے ہے. میں نے حیران ہو کے پوچھا ما ھذا، یہ جھنڈے کیسے ہیں، یہ بینر کیسے ہیں، یہ کتبات کیسے ہیں؟ تو مجھے بتایا گیا ھذا لواء رسول اللہ، یہ کچھ اور نہیں، یہ مصطفیٰ کریم کے جھنڈے ہیں، ان کا لشکر یہاں سے گزر رہا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہاتھوں میں جھنڈا اٹھانا یہ دو چیزوں کی علامت ہے. ایک تو کسی ہستی سے پیار کی علامت ہے، اور دوسرا اس کی عظمت کے اظہار کی علامت ہے. میں جملہ پھر دہرانے لگا ہوں آپ دوستوں کے لیے کہ جھنڈا اٹھانا، جھنڈا لہرانا، جھنڈا بنانا، جھنڈا کسی کو دکھانا، یہ انسانی جبلت میں، انسانی فطرت میں، انسان کی نیچر میں اللہ رب العالمین نے کسی بھی بڑی ہستی سے پیار کی اور اس کی عظمت کے اظہار کی ہر بندے کے اندر یہ خصوصیت رکھی ہے کہ وہ جس سے پیار کرتا ہے، جس کی عظمت کا اظہار کرنا چاہتا ہے، وہ اس کا جھنڈا اٹھاتا بھی ہے، بناتا بھی ہے اور لہراتا بھی ہے. بے شک، اس کا مطلب یہ ہے بے شک کہ ہمارا بچہ، جوان، بزرگ 12 ربیع الاول کی صبح میلاد میں وہ جو جھنڈے لہرا رہا ہے، در حقیقت سنت صحابہ پہ عمل کر کے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پیار بھی کر رہا ہے، ان کی عظمت کا اظہار بھی کر رہا ہے، اور کچھ نہیں، اور کچھ نہیں. جزاک اللہ. نعرہ رسالت، اظہار بھی کر رہا ہے. میں نے سورہ فاتحہ کی ایک معروف آیہ مقدسہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اہدنا الصراط میرا خیال ہے نمازی اتنے ہی ہیں جتنے بولے ہیں، باقی کہتے ہیں ہم نے تو کبھی نماز میں پڑھی نہیں تو ہمیں بولنے کی ضرورت کیا ہے. نہیں، سارے بولیں، کیا معلوم اسی بولنے سے رب انہیں نمازی بنا دے. اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. یہی معنی ہے نا اس کا. میں نے کتب تفسیر میں ائمہ تفسیر سے پوچھا کہ یہ صراط مستقیم کیا ہے. بہت سے اقوال ملے، لیکن ایک قول نے ذوق کو دوبالا کر دیا، اور وہ قول ہے حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالی عنہ کا. تابعی ہیں. تفسیر ابن کثیر میں، قرطبی میں، در منصور میں، طبری میں، یہ ہماری مدر بکس ہیں علم التفسیر کی، ان ساری تفاسیر میں یہ قول ملتا ہے. اور یہ حضرت ابو العالیہ وہ ہیں کہ جن کو قرآن پر اتنا عبور تھا اور اتنا پیارا قرآن پڑھتے تھے کہ امام ذہبی سیر و اعلام النبلاء میں کہتے ہیں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تسلسل سے 3 بار حضرت ابو العالیہ سے الحمد سے والناس تک پورا قرآن سنا. 3 بار. کتنی بار؟ 3 بار پورا قرآن سنا ہے. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بہت بڑے صاحب علم ہیں، ان کی اور بھی بہت سے واقعات ہیں، لیکن میں نے صرف مختصر تعارف کروایا. چاہیے تو یہ تھا نا کہ ہماری آج کی نسل کو بس کریم آقا کے غلاموں کے نام لیے جاتے تو ان کے مقام خود بخود ذہن میں آتے. کلچر یہ ہوتا.
جیسے ہم نام لیتے ہیں نا کھلاڑیوں کے، تو مقام ہر ایک بچے کو پتا ہوتا ہے. نام لیتے ہیں کسی اور سیلیبریٹی کا، خود بخود اس کا مقام ذہن میں ہوتا ہے. لیکن ہم تو اس دور فتن میں ہیں نا کہ میں نے کل ہی اپنی کلاس میں پیریڈ پڑھاتے ہوئے پوچھا کہ یار یہ خالد بن ولید کون تھے، آپ میں سے کون کون جانتا ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. سیف من سیوف اللہ، پتہ ہی نہیں تھا کسی کو. اور اس کا سبب یہ ہے، لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب. علامہ نے کہا تھا لبھاتا ہے دل کو کلام خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. بیاں اس کا منطق سے سلجھا ہوا، لغت کے بکھیڑوں میں الجھا ہوا. وہ صوفی کہ تھا خدمت خلق، خدمت حق میں مرد، محبت میں یکتا حمیت میں فرد. عجم کے خیالات میں کھو گیا، یہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. ہم نام کے مسلمان ہیں، راکھ کا ڈھیر ہیں. وگرنہ تو اس راکھ کے ڈھیر میں جب عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چنگاری روشن ہوتی تھی نا، چنگاری، تو پھر ایک ایک غلام پوری دنیا کی کایا کو پلٹ کے رکھ دیتا تھا. حضرت ابو العالیہ رضی اللہ تعالیٰ، کسی نے ان سے پوچھ لیا کہ حضور آپ بہت قرآن پہ عبور رکھتے ہیں، ذرا بتائیں نا کہ صراط مستقیم کیا ہے. اگر آپ کی توجہ ہوئی تو آپ کے بھی من میں بہار آئے گی، من میں بہار، چونکہ ہم اس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا نام لبوں پر آئے میٹھا میٹھا منہ ہو جائے. ان کے بول بہاروں جیسے اور اصحاب ستاروں جیسے، ان سا پیارا اور نہ کوئی، ان سے بچھڑ کر لکڑی روئی. حق نے ان کو پسند کیا ہے، ان کا ذکر بلند کیا ہے. ہم ان کی بات کر رہے ہیں، ان کی بات کر رہے ہیں. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. کہ حضور یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ انہوں نے تڑپ کر کہا، وہ پوچھتا ہے صراط مستقیم کیا ہے؟ سن، صراط مستقیم فقط ذات مصطفیٰ ہے. الصراط المستقیم ہوا نبی اللہ. اللہ آپ پہ اپنا کرم کرے، آپ جائیں باب السلام سے داخل ہوں، مواجہ عالیہ کی طرف چلیں. حاجی خلیل صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا دائیں طرف وہ دیوار تکتے جائیں جس پہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اسماء گرامی لکھے ہوئے ہیں. کہیں حبیب اللہ، کہیں کلیم اللہ، کہیں مصطفیٰ، کہیں مجتبیٰ، کہیں ذکر اللہ، کہیں کچھ کہیں کچھ. پڑھتے 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 اچانک ایک نام آتا ہے، سیدنا الصراط المستقیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ان کا صراط مستقیم حضور کی ذات ہے، رحمت کونین کی ذات ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا، اب جو رستہ ہوتا ہے نا، رستے کی بہت سی خوبیاں ہوتی ہیں، لیکن دو خوبیاں بہت ضروری ہیں. اگر آپ کسی مسافر کو چاہتے ہیں کہ وہ منزل تک آسانی سے پہنچ جائے، تو اس صراط یا اس راستے کی دو خوبیاں بڑی امپورٹنٹ ہیں. نمبر ایک، رستہ کمفرٹیبل ہو، آرام دہ ہو تو سفر آسانی سے کٹ جاتا ہے. نمبر ٹو، رستہ خوبصورت ہو کہ اس کی خوبصورتی سفر کی تھکان آنے نہیں دیتی. میں 2012 میں جاپان میں گیا. آپ یقین جانیے، آپ ایک طرف سے انٹر ہو جاپان میں، دوسری سائڈ سے نکل جائیں، لگتا ہے سارا جاپان ہی پارک ہے. ہر طرف گل و گلزار ہے، پھول ہی پھول ہیں، ہر طرف کلیاں ہی کلیاں کھلی ہیں. رستہ خوبصورت بھی ہے، کمفرٹیبل بھی ہے، بلا تشبیہ و بلا مثال. میں نے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں قرآن کا دامن تھام کے عرض کی، مولا تو نے یار کو صراط مستقیم بنایا ہے، ذرا اس کی کچھ خصوصیات تو بتا دینا. فرمایا خصوصیات پوچھتے ہو
قد جاءکم من اللہ نور، اس راستے پہ تمہیں اندھیرا ملے گا ہی نہیں، ہر طرف نور ہی نور ہے، سبحان اللہ، روشنی روشنی ہے۔ سبحان اللہ، فرمایا اتنی روشنی ہے کہ یہ صرف خود روشن نہیں ہے، سراجم منیرا، اس راستے سے گزر کے دیکھو، یہ گزرنے والے کو بھی نور سے نورانی بنا کے گزارتا ہے۔ سبحان اللہ، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ فرمایا یہ نور ہی نور ہے، اس صراط مستقیم پہ ظلمت، اندھیرا، تاریکی اس کا دور دور تک وجود نہیں ہے، دور دور تک وجود نہیں ہے۔ اب میں اپنی روٹین کی تقریر کے اسلوب سے ہٹ کے، چونکہ ڈاکٹر صاحب کا بہت بڑا چیک بیلنس لگا ہوا ہے میرے اوپر نا، ان کی موجودگی میں مطلب وہ اس طرح کی بات کرنا وہ مناسب نہیں ہے، سو میں اس لیے صرف ایک خصوصیت اور آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اچھا مالک تو نے راستہ تو بہت ڈیکوریٹ کیا، بہت نورانی منور بنایا، کمفرٹیبل بھی ہے، اس راستے پہ چلنے سے منزل بھی ملتی ہے۔ فرمایا ایسی ویسی منزل، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ فرمایا تم اس صراط مستقیم پہ انٹر ہوگے نا تو محب ہوگے خدا کے، اور جب تم چل پڑو گے تو محب سے نکل کر رب تمہیں اپنا محبوب بنا لے، رب تمہیں اپنا محبوب پر۔ اتنا کمفرٹیبل، اتنا ایکوریٹ ہے یہ راستہ۔ مجھے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ یاد آ رہے ہیں۔ اللہ کرے کہ جو بات میں سنانے لگا ہوں یہ خیرات آج ہماری جھولیوں میں اس واقعے کو بیان کرنے کے سبب سے آ جائے۔ امام ابو نعیم حلیۃ الاولیاء میں یہ روایت لائے ہیں، اور امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ القول البدی میں یہ روایت لائے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام غلاموں کے ساتھ کہیں سفر پہ تھے، ادھر سے قبیلہ بنو سلیم کے 1000 بندوں کا ایک لشکر نکلا ہوا ہے اس ٹارگٹ پہ کہ معاذ اللہ مکہ و مدینہ میں آنے والے مسلمانوں کے نبی ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، لات منات عزا ہبل کو، تو معاذ اللہ ہم انہیں شہید کریں گے۔ اس مہم پہ نکلے ہوئے بنو سلیم کا 1000 لوگوں کا قافلہ، اس میں سے ایک شخص شکار کے لیے کہ کھانے پینے کا میں کچھ ارینج کروں نکلا ہوا ہے باہر سے اس نے ایک گو کا شکار کیا ہے۔ گو ایک جانور ہوتا ہے چھپکلی نما بڑا، اس کا شکار کیا ہے، اس کو کندھے پہ رکھا ہوا ہے اور وہ اپنے لشکر کی طرف واپس پلٹ رہا ہے۔ راستے میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا لشکر دیکھا تو آ گیا، پوچھا کون ہے؟ کہا رحمت کونین ہے۔ اور کون ہے؟ اس کا لہجہ اتنا کرخت اور سخت اور گستاخانہ اور بے باکانہ اور بے ادبی والا ہے کہ سیدنا فاروق اعظم نے تلوار نکالی، اور اس کی آقا اجازت دے میں اس کا سر ابھی تن سے جدا کروں۔ فرمایا نہیں عمر، ان النبی یکون حلیما، رب نبیوں کو بڑا دل دے کے بھیجتا ہے، تحمل، برداشت، حلم وہ دے کے بھیجتا ہے، اس کو کچھ نہ کہو۔ ہمارے معاشرے سے تو ٹالرنس، برداشت، حلم ختم ہو گیا ہے نا۔ اب تو اولاد باپ کی بات کو برداشت نہیں کرتی، بھائی بھائی کی بات کو برداشت نہیں کرتا، ہمسایہ ہمسائے کی بات کو برداشت نہیں کرتا۔ جس دین پہ ہم چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں وہ دین تو از اول تا آخر ہے ہی ٹالرنس، برداشت برداشت برداشت، اور رب نے اس برداشت کا نتیجہ کتنا حسین بتایا ہے۔ فرمایا بندو چاہتے ہو میں تمہیں معاف کر دوں؟ جی مولا چاہتے ہیں۔ فرمایا بڑا سادہ سا راستہ ہے، میرے بندوں کو تم معاف کرو، بدلے میں تمہیں معاف کر دوں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ بلکہ مجھے میدان محشر کا ایک منظر یاد آ رہا ہے، ایک شخص کا میزان پہ نیکیوں اور گناہوں کا جب وزن کیا گیا نا تو اس شخص کے نامہ عمل میں جتنی نیکیاں اتنے گناہ ایکول، پلڑے برابر،
रब्बे जुल जलाल ने उसे ओपन ऑफर दी, फरमाया तुम्हारी नेकियां और गुनाह बराबर है, निकल जाओ मैदान माशर में, कहीं से एक नेकी ले आओ तो तुम्हें जन्नत में भेज देंगे। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो जाएगा मैदान माशर में नेकी ढूंढने, माँ के पास, बाप के पास, बेटों के पास, भाइयों के पास, घूमता हर तरफ से नो नो नो, नहीं है नहीं है नहीं है। हमें खुद उसकी जरूरत है। आ रहा होगा तो रास्ते में एक दोस्त मिलेगा, वो कहेगा ओ किधर जा रहे हो, खैर है? वो कहेगा यार एक नेकी रब ने कहा था ले आओ तो बख्श दूंगा, तो मेरे पास एक नेकी सारों से मांगी है, कोई भी नहीं। वो कहता इधर आओ मेरे पास, मैंने अपना नामा अमल चेक किया है, मेरे नामा अमल में सारे गुनाह हैं, टोटल एक नेकी है। मसलन 100 में से 99 मेरे पास क्या है, गुनाह है, और सिर्फ सिंगल 1 नेकी मेरे पास है। तो वो तो मेरे तो किसी काम आने वाली नहीं है, मेरा ठिकाना तो दोज़ख ही बनेगा। चलो तुम्हारा काम बनता है वो एक तुम ले जाओ। वो लेके रब की बारगाह में जाएगा, मौला पूछेगा ले आया नेकी? वो कहेगा ले आया मालिक। अल्लाह फरमाएंगे कहाँ से लाए हो? अर्ज करेगा मौला फुला फुला ऐसे एक बंदा मिला था, उसने कहा मेरे पास है ही टोटल एक नेकी, मेरे तो किसी काम की नहीं। अल्लाह फरमाएंगे उसे बुला के लाओ। अल्लाह उसे बुला के एक जुमला इरशाद फरमाएंगे। अल्लाह फरमाएंगे ओ मेरे बंदे पे तरस खाने वाले, रहम करने वाले, एक बात तो बता, करमु का औसाउ मिन करमी, तेरी शफकत, तेरा रहम खाना मेरे रहम खाने से बढ़ गया है, बढ़ गया है। अल्लाह फरमाएंगे इसकी एक नेकी जो उसको इसने दी, उस सबब से जन्नत में ले जाओ, और इसको मेरे करम की वजह से बगैर किसी नेकी के जन्नत में ले जाओ। इतना करीम है वो रब, इतना करीम है वो रब। उस आका अलैहिस्सलाम ने सैयदना फारूक आजम को रोक दिया, आपने उसे पास बुलाया, कहा बेटा मैंने तो तुम्हें कुछ भी नहीं कहा, तुम्हारे लहजे में इतनी नाराजगी किस लिए है? छोड़ो नाराजगी, मेरा कलेमा पढ़ लो, आ जाओ इस्लाम की दामन में पना ले। उसने कंधे से थैला उतारा, उसके अंदर से गो को निकाला, बड़ी बदतमीजी से सामने यूं फेंकी और कहा मैं पढ़ता हूं कलेमा, पहले ये गो आप पे कलमा पढ़े, पहले ये गो आपका कलेमा पढ़े, मैं पढ़ता हूं कलेमा। आका मुस्कुराए, फरमाया अच्छा? आपने तवज्जो गो की तरफ की, फरमाया या दब ओ गो, ओ गो। अल्लाह करे कि कभी उस बारगाह में ये सदा भी हमारी रूह के कान सुने, या आजम, या हाफिज अब्दुल वहीद, या हाजी सईद, या डॉक्टर अकरम, या भाई मसरूर, ये आवाज कभी सुनने को मिल जाए ना तो देखिए इसका रिजल्ट क्या है। जब आका ने उसे कहा ना ओ गो, फ़अजाबहु बिलिसानिन अरबिय्यिन मुबीनिन, गो को शऊर भी मिल गया, इल्म भी मिल गया, मारिफत भी मिल गई। सहाबा कहते हैं उसने फसी अरबी जुबान में कहा लब्बैक व सअदैक, आका हाजिर हूं, क्या हुक्म है? और उसने जो जुमले बोले वो यकीनन अहले इल्म को ज़ौक़ देंगे। उसने कहा लब्बैक व सअदैक या ज़ैन मन वाफ़ा यौमल क़यामा। हम आका को मुखातब करते हुए कभी कहते हैं या रसूल अल्लाह, कभी कहते हैं या हबीब अल्लाह, कभी कहते हैं या रहमतल लिल आलमीन, कभी कहते हैं या शफीअल मुज़निबीन। उस गो ने जो जुमले बोले वो कयामत तक अहले ईमान के गुलशन में बहार बन के छाए रहेंगे। उसने कहा या ज़ैन मन वाफ़ा यौमल क़यामा, ओ लॉर्ड्स ब्यूटी ऑन द डे ऑफ जजमेंट, ए कयामत के दिन के मालिक के हुस्नो जमाल, क्या हुक्म है? आपकी बांदी आपके सामने हाजिर है। क्या बात? आपने फरमाया, बोल पड़ी। सहाबा कहते हैं हम हैरान परेशान, वो अराबी भी परेशान। आपने फरमाया अच्छा गो ये बता मन ताबुद, तू इबादत किसकी करती है? उसने कहा अल्लज़ी अर्शुहु फिस समा मुल्कुहु फिल अर्द रहमतुहु फिल जन्ना इक़ाबुहु फिन नार सबीलुहु फिल बार। अल्लाह की अज़मतें बयान की कि मैं उसकी इबादत करती हूँ जिसकी बादशाहत ज़मीन व आसमान में है। जब ये बयान दे दिया ना तो आका अलैहिस्सलाम ने तीसरा जुमला बोला, फरमाया गो ये बता मन आना, मैं कौन हूँ?
ہے گو یہ بتا میں کون ہوں، میں کون ہوں، من آنا، میں کون ہوں؟ اس گو نے کہا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. آقا آپ کون ہیں؟ آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں. سبحان اللہ. تیرگی میں اجالا ہمارا نبی، روشنی کا حوالہ ہمارا نبی، غیب داں کملی والا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی. در پہ غیروں کے زحمت نہ فرمائیے، بھیک لینے مدینے چلے جائیے، کوئی دیتا ہے تو سامنے لائیے. ارے کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، اور دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ. حضور آپ رسول رب العالمین ہے، خاتم النبیین ہیں. اب تو اس عرابی کی حالت دیگر کو ہو گئی، بھاگ کے آیا اس کی حضور بندہ پرور کلمہ پڑھائیں، کلمہ پڑھائیں. کلمہ پڑھ کے باہر نکلا تو وہ 1000 قبیلہ بنو سلیم کے لوگ تلواریں ننگی ہاتھ میں لیے پہنچ گئے. ان کا مل گئے مسلمانوں کے نبی؟ کہا مل تو گئے ہیں، لیکن انہوں نے مل کے خدا سے بھی ملا دیا، خدا سے بھی ملا دیا ہے. سارا واقعہ سنایا. ان کا پھر جو خیرات تم لے کے آئے ہو وہ ہمیں بھی لے کے دو نا. اللہ کی عزت کی قسم میں ان لفظوں میں ہمیشہ گم ہو جاتا ہوں کہ جب وہ 1000 حضور کے پاس آئے تو منظر کیا تھا. منظر ہمارے تو ہاضمے بڑے پکے ہیں نا، ہاضمے بڑے مضبوط ہیں کہ ہمیں بڑی سے بڑی ذوق کی بات بھی ٹس سے مس نہیں کرتی، ہلا نہیں پاتی. مگر نہ یہ قرآن، یہ میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان، خدا کی قسم ایک آیت پڑھتے تھے ہمارے اسلاف اور ساری رات اس ایک آیت کے نشے میں گزر جاتی تھی. ایک آیت میں ساری رات گزار دیتے تھے، ساری رات گزار. علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا تھا تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، تیری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے، عجب نہیں ہے کہ یہ 4 سو بدل جائے. تیری دعا ہے کہ ہو تیری آرزو پوری، میری دعا ہے تیری آرزو بدل جائے. میری دعا ہے تیری آرزو. میں یہ دعا دیتا ہوں کہ ہم سر سے نکل آئیں، ہم ڈھولوں سے نکل آئیں، ہم مائیوں سے نکل آئیں، ہم آواز کے اتار چڑھاؤ سے نکل آئیں اور اپنے ذوق کو گم کریں، یا قرآن میں یا مصطفیٰ کے فرمان میں صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک یہ ذوق ڈیویلپ نہیں ہوگا، کون ہے تاریک آئین رسول مختار، مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شعار اغیار، ہو گئی کس کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا ہمیں پاس نہیں، ہمیں پاس ہی کوئی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ بس ایسے ہی شاید زندگی چلنا نہ، کول نہیں رکھنا پہن پراواں پل وچ جا دفناؤنا، کول نہیں رکھنا پہن پراواں پل وچ جا دفناؤنا، ٹر جانا تینو سب نے چھڑ کے بوتا چر نہیں لانا، مک جانے سب جھگڑے تیرے ہیٹھ مٹی جد آنا، اس دن صادق رسے نو تینو کسے نہیں آن منانا. مٹی دا تو مٹی ہونا کا دی بلے بلے، اج تو مٹی اتے بندیا کل مٹی دے تھلے. کسی نے پاس نہیں آنا. یہ وقت بڑی ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف. آپ نے کبھی برف میلٹ ہوتے دیکھی ہے نا، کتنی تیزی سے اسپیڈیلی وہ میلٹ ہوتی ہے. ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے رفتہ رفتہ دم بدم، سانس ہے ایک راہ روے ملک عدم، دفعتن ایک روز یہ جائے گا تھم. کیا معلوم کل کوئی کہ اعظم نوری تھا، آج قبرستان میں پہنچ گیا. دیر نہیں لگتی، ایک منٹ لگتا ہے. مال گھر میں رہ گیا، اولاد قبر سے لوٹ آئی، یار بیلی سارے مٹی ڈال کے ہاتھ جھاڑ کے آ گئے.
اور قبر کے اندر صرف اسی نے آنا ہے جس کو گو نے کہا تھا انت رسول رب العالمین و خاتم النبیین. وہ 1000 بندہ جب حضور کی طرف آیا نا اسلام قبول کرنے، تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نزلوا ان رأوا منہم، منزل ایک ہو اور منزل کو چھونے والے 1000 ہوں. تو ذرا منظر ذہن میں لائیے نا کیا ہوگا. کہتے ہیں خدا کی قسم 1000 بندے حضور کی طرف لپکے، بھاگے، دوڑے. جس کو آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کا جو حصہ ملا وہ اسی کو چومنے لگ گیا. کوئی زلفیں چومتا ہے، کوئی رخسار چومتا ہے، کوئی آپ کے کندھے چومتا ہے، کوئی آپ کے کپڑے چومتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی پاؤں چومتا ہے. یہ وارفتگی کا اظہار، یہ پیار، یہ انداز، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. رب ذوالجلال نے کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قیامت تک آنے والوں یاد رکھنا، ایمان کا لیول جب تک اس درجے پہ نہیں جائے گا جس درجے پر صحابہ کا ایمان تھا، تم ہدایت کو پا ہی نہیں سکتے. اور صحابہ کا ایمان کا لیول کیا تھا؟ وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، پسینے کے قطرے نہیں گرنے دیتے، لعاب دہن نہیں گرنے دیتے، آقا کا مقدس خون نہیں گرنے دیتے. ہر شے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، چہرے پہ مل لیتے ہیں، چہرے پہ مل لیتے ہیں. لیکن دیکھیے رحیم و کریم آقا نے ان کی محبت کو کس طرح چینلائز کیا. حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شعب الایمان میں بھی روایت ہے، مشکات المصابیح میں بھی ہے. بلایا ایک دن صحابہ کو، وہ فرمایا کہ تم میرا پانی نہیں گرنے دیتے، تم میرا لعاب دان نہیں گرنے دیتے، اتنا وارفتگی اور پیار اور محبت کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ سب صحابہ نے عرض کی آقا آپ پیارے لگتے ہیں. آپ کیا لگتے ہیں؟ پیارے لگتے ہیں. ہمارا پیار ہمیں مجبور کرتا ہے اپنے پیار کے اظہار پر، اس لیے نہیں گرنے دیتے. آقا نے دیکھیے کیسے چینلائز. میں پوری حدیث نہیں پڑھتا، صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صرف ایک بات. آپ نے فرمایا اگر مجھ سے اس درجے کا پیار کرتے ہو نا تو پھر میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں. تم چاہتے ہو کہ تم اللہ اور رسول سے پیار کرو اور اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار کرے. کیا انداز ہے میرے کریم آقا کا. فرمایا تم چاہتے ہو کہ تم خدا مصطفیٰ کریم سے پیار کرو اور اللہ رسول تم سے بدلے میں پیار کرے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا جی چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر سچ بولا کرو. پھر کیا بولا کرو؟ سچ بولا کرو. یہ نہیں کہا جھنڈیاں لگایا کرو، یہ نہیں کہا کہ سال کے بعد ایک محفل کر کے بس پھر پورا سال کام چک کے رکھو، یہ نہیں کہا کہ ایک دیگ پکا لو. نہیں، آقا نے فرمایا نہیں، تمہاری پوری زندگی کس کے گرد گھومے؟ سچ کے گرد، سچ کے گرد. کھاویں سود تے حج تے جاویں، لوکاں تو حاجی کلواویں، انج نی تیری بخشش ہونی، لکھ تو پاویں روپ وٹاویں. اس پیسے تیرے کم نہیں ہونا جس پیسے تینو کیتا چلا. اٹھ بندیا ہن ڈا مسلح، راضی کر لے اپنا اللہ. اور میں وہ یقین جانے جب جب یاد کرتا ہوں تو روح کانپتی ہے کہ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں میں. میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے اور 4تھی بار عمرہ کر رہا ہوں میں. وراثت بہن کی چپکے سے کھا کر معافی کی توقع کر رہا ہوں میں. نمازی ہوں میں پکا پنجگانا مگر جھوٹی تجارت کر رہا ہوں میں. خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں. دوستان عزیز، میلاد محض خوش ہونے کا نام نہیں ہے. ابھی عثمان بھائی آپ کو ایک منظر دکھا رہے تھے نا، ایک منظر عثمان بھائی کہ ایسے ہوگا قبر میں، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. یقیناً ہوگا، لیکن انہوں نے منظر آپ کو دکھایا ہے شجاع شوق، کیا نام لے رہے تھے وہ، شاکر شجاع آبادی کے ذریعے. میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں صحیح بخاری کے ذریعے، صحیح بخاری کے ذریعے. ذرا اس منظر کو، میں اس کا انکار نہیں کر رہا، کئی خوش نصیبوں کو وہ بھی منظر ملیں گے
لیکن ایک منظر یہ بھی تو ہے نا جو رحمت کونین نے ہمیں دکھایا ہے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے. 7 ہجری ہے، غزوہ خیبر سے واپسی ہے، راستے میں نماز کے لیے رکنا ہے. علم الحدیث پہ ماشاءاللہ ہمارے شہر میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. غزوہ خیبر سے واپسی ہے، 7 ہجری ہے، نماز کے لیے رکے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پرسنل خدمت گزار نام ہے مدھم. آقا نے فرمایا مدھم ذرا میرا سامان میری سواری سے اتارو. وہ سامان اتار رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی نیچے تیاری کر رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اذ اتاہ سہم عائر فقتلہ، اچانک ایک اندھا تیر آیا اور حضرت مدھم کو یہاں لگا، آن دی سپاٹ ڈیتھ ہو گئی. اب ذرا نسبتیں آپ ملاحظہ کریں. منہم، منزل ایک ہو اور منزل کو چھونے والے 1000 ہوں تو ذرا منظر ذہن میں لائیے نا کیا ہوگا. کہتے ہیں خدا کی قسم 1000 بندے حضور کی طرف لپکے بھاگے دوڑے. جس کو آقا علیہ السلام کے جسم اطہر کا جو حصہ ملا وہ اسی کو چومنے لگ گیا. کوئی زلفیں چومتا ہے، کوئی رخسار چومتا ہے، کوئی آپ کے کندھے چومتا ہے، کوئی آپ کے کپڑے چومتا ہے، کوئی ہاتھ چومتا ہے، کوئی پاؤں چومتا ہے. یہ وارفتگی کا اظہار، یہ پیار، یہ انداز، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے، یہ ایمان ہے. رب ذوالجلال نے کہا تھا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. قیامت تک آنے والوں یاد رکھنا ایمان کا لیول جب تک اس درجے پہ نہیں جائے گا جس درجے پر صحابہ کا ایمان تھا تم ہدایت کو پا ہی نہیں سکتے. اور صحابہ کا ایمان کا لیول کیا تھا؟ وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے، پسینے کے قطرے نہیں گرنے دیتے، لعاب دہن نہیں گرنے دیتے، آقا کا مقدس خون نہیں گرنے دیتے. ہر شے کو ہاتھوں پہ اٹھاتے ہیں، چہرے پہ مل لیتے ہیں، چہرے پہ مل لیتے ہیں. لیکن دیکھیے رحیم و کریم آقا نے ان کی محبت کو کس طرح چینلائز کیا. حضرت عبد الرحمن بن ابی قراد رضی اللہ تعالی عنہ، شعب الایمان میں بھی روایت ہے، مشکات المصابیح میں بھی ہے. بلایا ایک دن صحابہ کو، وہ فرمایا کہ تم میرا پانی نہیں گرنے دیتے، تم میرا لعاب دان نہیں گرنے دیتے، اتنا وارفتگی اور پیار اور محبت کرتے ہو، کس لیے کرتے ہو، کیوں کرتے ہو؟ سب صحابہ نے عرض کی آقا آپ پیارے لگتے ہیں. آپ کیا لگتے ہیں؟ پیارے لگتے ہیں. ہمارا پیار ہمیں مجبور کرتا ہے اپنے پیار کے اظہار پر، اس لیے نہیں گرنے دیتے. آقا نے دیکھیے کیسے چینلائز. میں پوری حدیث نہیں پڑھتا، صرف ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں، صرف ایک بات. آپ نے فرمایا اگر مجھ سے اس درجے کا پیار کرتے ہو نا تو پھر میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں. تم چاہتے ہو کہ تم اللہ اور رسول سے پیار کرو اور اللہ اور اس کا رسول تم سے پیار کرے. کیا انداز ہے میرے کریم آقا کا. فرمایا تم چاہتے ہو کہ تم خدا مصطفیٰ کریم سے پیار کرو اور اللہ رسول تم سے بدلے میں پیار کرے صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کہا جی چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا پھر سچ بولا کرو. پھر کیا بولا کرو؟ سچ بولا کرو. یہ نہیں کہا جھنڈیاں لگایا کرو، یہ نہیں کہا کہ سال کے بعد ایک محفل کر کے بس پھر پورا سال کام چک کے رکھو، یہ نہیں کہا کہ ایک دیگ پکا لو. نہیں، آقا نے فرمایا نہیں، تمہاری پوری زندگی کس کے گرد گھومے؟ سچ کے گرد، سچ کے گرد. کھاویں سود تے حج تے جاویں، لوکاں تو حاجی کلواویں، انج نی تیری بخشش ہونی، لکھ تو پاویں روپ وٹاویں. اس پیسے تیرے کم نہیں ہونا جس پیسے تینو کیتا چلا. اٹھ بندیا ہن ڈا مسلح، راضی کر لے اپنا اللہ. اور میں وہ یقین جانے جب جب یاد کرتا ہوں تو روح کانپتی ہے کہ خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں، تجوری جیب دونوں بھر رہا ہوں میں. میرا بھائی ہے بھوکا 3 دن سے اور چوتھی بار عمرہ کر رہا ہوں میں. وراثت بہن کی چپکے سے کھا کر معافی کی توقع کر رہا ہوں میں. نمازی ہوں میں پکا پنج گانا مگر جھوٹی تجارت کر رہا ہوں میں. خدا سے دیکھو کتنا ڈر رہا ہوں میں. دوستان عزیز، میلاد
محض خوش ہونے کا نام نہیں ہے. ابھی عثمان بھائی آپ کو ایک منظر دکھا رہے تھے نا, ایک منظر عثمان بھائی کہ ایسے ہوگا قبر میں, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا, ایسے ہوگا. یقیناً ہوگا, لیکن انہوں نے منظر آپ کو دکھایا ہے شجاع شوق, کیا نام لے رہے تھے وہ, شاکر شجاع آبادی کے ذریعے. میں آپ کو منظر دکھاتا ہوں صحیح بخاری کے ذریعے, صحیح بخاری کے ذریعے. ذرا اس منظر کو, میں اس کا انکار نہیں کر رہا, کئی خوش نصیبوں کو وہ بھی منظر ملیں گے, لیکن ایک منظر یہ بھی تو ہے نا جو رحمت کونین نے ہمیں دکھایا ہے. رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے. 7 ہجری ہے, غزوہ خیبر سے واپسی ہے, راستے میں نماز کے لیے رکنا ہے. علم الحدیث پہ ماشاءاللہ ہمارے شہر میں اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں ڈاکٹر صاحب. صحیح بخاری صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. غزوہ خیبر سے واپسی ہے, 7 ہجری ہے, نماز کے لیے رکے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پرسنل خدمت گزار نام ہے مدہم. آقا نے فرمایا مدہم ذرا میرا سامان میری سواری سے اتارو. وہ سامان اتار رہے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی نیچے تیاری کر رہے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے اذ اتاہ سہم عائر فقتلہ, اچانک ایک اندھا تیر آیا اور حضرت مدہم کو یہاں لگا, آن دی اسپاٹ ڈیتھ ہو گئی. اب ذرا نسبتیں آپ ملاحظہ کریں, ہو جائیں, اس سے بڑی منافقت کوئی نہیں ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ معافی کی وجہ سے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اللہ معاف کرنے والا ہے, اس بنیاد پہ گناہ کرتا ہے نا, یہ سوچ کے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے, فرمایا قیامت والے دن رب کہے گا او تجھے مذاق کرنے کے لیے کوئی اور نہیں ملا تھا, میں ہی ملا تھا تمہیں مذاق کرنے کے لیے کہ تو میرا مذاق اڑاتا تھا. گناہ ہو جائے نادانی میں, غفلت میں, مجبوری میں, یہ تو نہیں ہے کہ آپ دانستہ رات کو بچے دانستہ دیر تک جاگتے ہیں کہ صبح کون سی فجر کی نماز پڑھنی. اب یہ تو زندگی نہیں ہے نا. یہ تو نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ سال بعد پیر صاحب کا تھاپڑا لگنا ہے اور بیڑے پار ہو جانے. ایسے نہیں بیڑے پار ہونے, نسبتیں کاؤنٹ کریں. صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مدہم جہاد کے سفر پر ہیں, نماز کے لیے رکے ہیں, حضور کی خدمت کر رہے ہیں, سامان اتار رہے ہیں, تیر لگا ہے آن دی اسپاٹ. کتنی نسبتیں ہیں. صحابہ کرام نے جب یہ ظاہری طور پہ دیکھا نا تو ہوا میں, فضا میں آوازیں بلند ہونے لگی, واہ 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 مدہم, موت ہو تو تیرے جیسی. موت آئے تو پھر ایسی آئے نا موت, مزہ آ گیا نا موت کے آنے کا. کوئی بولا واہ واہ مدہم, عزتیں کئی لوگوں نے کمائی, لیکن جو عزت تو کما کے دنیا سے گیا ہے عزت ہو تو ایسی ہو. کوئی بولا واہ واہ مدہم, شہادت مبارک ہو. ہر کوئی حضرت مدہم کی سڈن ڈیتھ کو اپریشیٹ کر رہا ہے, اس کی تعریف و توصیف کر رہا ہے کہ یکا یک فضاؤں میں ایک آواز گونجی, او مدہم کو شہید کہنے والوں, مدہم کو جنتی کہنے والوں, مدہم کو خوش نصیب کہنے والوں, کلا ہرگز نہیں, یہ نہ شہید ہے, نہ خوش نصیب ہے, نہ یہ جنتی ہے. فرمایا تم اس کو یہ کہہ رہے ہو, میں تک رہا ہوں کہ یہ اس وقت دوزخ کی آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے, یہ دوزخ کی آگ کے شعلوں میں جل رہا ہے. صحابہ کرام سہم گئے, عرض کی حضور اس کا جرم کیا ہے؟ فرمایا ابھی وہاں مال غنیمت اکٹھا ہو رہا تھا نا, تو ایک چادر تھی جو اس کے ہاتھ لگی تھی قیمتی, اس کا دل بے ایمان ہو گیا, اس نے وہ مال غنیمت میں جمع کرنے کی بجائے چھپا کے اپنے سامان میں رکھ لی. ایک چادر کی خیانت, اور میں زندگی خیانت پہ گزار دوں اور کہوں کہ میں سرٹیفائیڈ بخشایا ہوں, ایسا نہیں ہے. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا, تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا, تیرے حسن خلق کی ایک جھلک میری زندگی میں نہ آ سکی, اور میں اسی پہ خوش ہوں کہ شہر کے در و بام کو تو سجا دیا.
تیرے بدر و احد کے باب کے میں ورق پلٹ کے گزر گیا، مجھے صرف تیری حکایتوں کی روایتوں نے مزہ دیا، اور کاش اس پیغام کو کوئی سمجھے تو اسے ساری رات نیند نہ آئے۔ کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی تڑپ اٹھی، جو تبسم رخ زیست ہے اسے تیرے غم نے رلا دیا۔ گنبد خضرا میں آج صبح سے لے کے اب تک میں نے کیا کیا ہے ایز اٹ از پیش ہوگا، آپ نے کیا کیا ہے پیش ہوگا۔ آپ ذرا خود سوچئے نا کہ جب رپورٹ جائے، اس وقت آپ بیٹھے ہیں، رپورٹ جائے کہ آج اس نے سوائے جمعے کے اور نماز پڑھی کوئی نہیں، تو میرے آقا کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی یا آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ رنج آئے گا، آقا علیہ السلام کے قلب اطہر پہ بوجھ آئے گا، میرے کریم آقا کا دل دکھی ہوگا۔ کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی تڑپ اٹھی، جو تبسم رخ زیست ہے اسے تیرے غم نے رلا دیا، اسے تیرے غم نے رلا دیا۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے، یہ بات سمجھ، اور جس کو یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے نا تو علامہ کہتے ہیں کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، مانگنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں۔ کوئی مانگے تو صحیح سچے دل سے ہماری بارگاہ میں، دل کے کشکول کو صاف کر کے ہمارے در کا سوالی بن کے تو دیکھے، بن کے تو دیکھے۔ ہم اس طرف نہیں آتے اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں، جو چیز ہمیں ہم نے سارے تصورات من گھڑت بنا لیے، سارے تصور، جو چیز ہمیں سوٹ کرتی ہے وہاں تک دین ٹھیک ہے، اور جہاں پہ قربانی دینے کی بات آئے، سیکریفائز کرنے کی بات آئے، نفس کو کنٹرول کرنے کی بات آئے، یہ ظالم نفس اتنی مشکل منزل ہے یہ کہ رب ذوالجلال نے قرآن مجید، آخری بات میں کر رہا ہوں، مجھے علم ہے کہ میری بات ذرا بوجھل ہو گئی، میں آخری بات کر رہا ہوں پیغام کے طور پہ، لیکن یقین جانیے میں ہمیشہ دوستوں سے کہا کرتا ہوں، کوئی زمانہ تھا میں گفتگو کرتا تھا لوگوں کے جذبات کے مطابق، اب میں گفتگو کرتا ہوں اپنی قبر کی پہلی رات کے مطابق، پہلی رات کے مطابق، کہ گنبد خضرا کی بارگاہ میں، مکین گنبد خضرا کی بارگاہ میں جانا ہے تو منہ کیا دکھانا ہے؟ قرآن یاد کروایا، حدیثوں کا مفہوم تمہیں سمجھایا، تمہیں عزت دی، دولت دی، شہرت دی، تو بدلے میں تم ہمارے دین کے لیے کیا کر کے آئے ہو؟ دوستان عزیز، میں بھی آپ کو اگر وہ اشعار، وہ چیزیں، وہ باتیں، تو یہ ممکن ہے کہ یہ در و دیوار آپ کی سبحان اللہ کی صداؤں سے گونجتے رہیں، لیکن بات ختم، قصہ ہضم، یہ تو کوئی بات نہیں ہے نا، یہ تو کوئی بات نہیں ہے۔ مسجد نبوی میں منعقدہ محفل نعت حضور کی صدارت میں، حسان ابن ثابت پڑھنے والے، کل صحابہ سننے والے، اور آقا گھر جا کے سیدہ عائشہ صدیقہ کو کیا کہتے ہیں؟ صحیح مسلم ہے، کیا کہتے ہیں؟ عائشہ آج مسجد میں میری محفل نعت کے اینڈ پہ نتیجہ پتہ ہے کیا نکلا ہے؟ نعت پڑھنے والے کا دل، نعت سننے والوں کے دل ہر گناہ کی بیماری سے پاک ہو گئے ہیں۔ ہم رات 2 بجے تک نعتیں سنیں اور فجر کی نماز پڑھے کوئی نہ، تو دوستو یہ ہمارا اپنا گھڑا ہوا دین ہے، اپنا گھڑا ہوا دین ہے، اپنا من گھڑت دین ہے۔ میں آپ کو آخری بات عرض کرنے لگا تھا، وہ میرے ذہن سے نکل گئی، ڈاکٹر صاحب کیا بات میں کر رہا تھا، کوئی چیز آپ کو آخری عرض کرنے لگا تھا۔ اللہ رب العالمین آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ میں پیغام دینے لگا تھا، آپ کو پیغام دینے لگا تھا کہ موطا امام مالک کے ذریعے آئینہ ذرا کریم آقا کی اس مجلس میں بھی چلیں، اور اسی پہ میں بات ختم کیے دیتا ہوں کہ جب آقا علیہ السلام سے مختلف سوال ہوئے تھے، کسی نے پوچھا تھا حضور آپ کا کلمہ پڑھنے والا کنجوس ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ کسی نے پوچھا حضور آپ کا کلمہ پڑھنے والا بزدل ہو سکتا ہے؟ کہا ہو سکتا ہے۔ پوچھتے پوچھتے کسی ایک نے پوچھ لیا حضور آپ کا کلمہ پڑھنے والا جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔
دوستان عزیز، ہم تو عجیب طرح کی زندگی گزار رہے ہیں، عجیب طرح کی زندگی. ہم چاہتے ہیں، نفس کی بات کر رہا تھا، مجھے یاد آ گیا نفس کی بات کہ یہ نفس کتنا بڑا دشمن ہے. سورہ شمس اٹھائیے، رب ذوالجلال نے 1 2 4 5 8 نہیں 11 قسمیں اٹھائیں. کتنی قسمیں؟ 11 قسمیں. والشمس وضحاہا سے لے کر ونفس وما سواہا تک 11 قسمیں اٹھائیں، اور 11 قسمیں اٹھا کے کہا او بندو یقین کر لو، یقین کر لو، یقین کر لو، میں رب قسمیں اٹھا کے تمہیں 11 کہہ رہا ہوں، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا. دولتیں کمانا، فیکٹریاں لگانا، منصب و عہدے حاصل کرنا، بڑے بڑے محلات کھڑے کر لینا، یہ کامیابی کا مدار نہیں ہے. شریعت نے ان سے منع بھی نہیں کیا، سب کچھ کریں، لیکن رب کہتا ہے مجھ سے پوچھو جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، کامیاب وہ ہے جس نے اپنے نفس کو کیا کر لیا؟ پاک کر لیا، پاک کر لیا. حضور سلطان العارفین کی بات میں مجھے اجازت دیجیے گا. انہوں نے کہا تھا صورت نفس امارے دی جی میں کتا گلر کالا ہو. باہر سے ہم بڑے سوٹڈ بوٹڈ ہوتے ہیں، میں نے بھی بڑے سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں، آپ نے بھی تن بہت خوبصورت بنائے ہوئے ہیں، الا ماشاء اللہ. سلطان العارفین کہتے ہیں صورت نفس امارے دی جی میں کتا گلر کالا ہو، پونکے ٹونکے لہو پیوے منگے چرب نوالا ہو، کھبے پاسیوں اندر بیٹھا دل دے کول سنبھالا ہو، اے بدبخت ہے وڈا